خداوند یسوع ناصری کے عظیم نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ آپ سبوں کے درمیان موجود ہوں۔ ناظرین، لفظ ایمان سے بائبل مقدس میں مراد ہے توکل، یقین، اعتقاد، بھروسہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایسے خدا کے خدام کو بلائیں، ایسی شخصیات کو دعوت دیں، ایسے جو لوگ ہیں ان کو مدعو کریں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر خداوند یہوہ پاک خدا پر توکل رکھا، اس کے بیٹے یسوع مسیح پر یقین رکھا، بھروسہ رکھا، اعتماد رکھا، اعتقاد رکھا، اور ان کے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے، عجیب کام کیے، اور نہ صرف یہ سارے تجربات ان کو بخش دیے بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے بھی چن لیا۔ اسی طرح خدا کے خوبصورت خادم جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، خدا ان کو نیشنل اور انٹرنیشنل انجیل کے پیغام کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ میری مراد ریورنڈ پادری منیر پھول صاحب سے ہے جن کا تعلق پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان سے ہے۔ جی پاسٹر جی، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو میں۔ جی بھائی صاحب شکریہ۔ میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ ہوشنا ٹی وی کے ذریعے سے خدا کا کلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، اور میں آج اس کرسمس کے موقع پر سب کو کرسمس کی مبارکباد دینا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ ہوشنا ٹی وی کے جو ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین بے شک خداوند نے اپنے جلال کے استعمال کر رہا ہے، اور آج کا یہ پیغام کرسمس کے حوالے سے سننے والوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے گا۔ اوکے پاسٹر جی، اس سے پیشتر کے ہم پروگرام کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں تمام بھائی بہنوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، سبوں کے لیے خداوند کے حضور برکت کی دعا مانگیں۔ ہم دعا مانگیں۔ مہربان خدا، ہم تیرے حضور تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے پاک اور ازلی منصوبے کے لیے جس کے وسیلے تو نے دنیا میں اپنے کلام کو مجسم کر کے بھیجا۔ مہربان جلال عثمانی باپ، ہم مسیح یسوع کے تجسم کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور آج کے دن میں جہاں جہاں خداوند دنیا میں تیرے لوگ تیرے بیٹے کے آنے اور اس کے تجسم کی خوشی کو مناتے ہیں، دعا مانگتے مہربان خدا کے سب کے لیے یہ برکت کا باعث ٹھہرے، اور دعا مانگتے مہربان خدا کے تیرے کلام کی باتیں سننے والوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ اور اے خداوند خدا، ہم ہوشنا ٹی وی کے لیے، ہوشنا ٹی وی کی ساری نشریات کے لیے آج کے دن اس خوشی کے موقع پر سننے والے بڑی برکت پائیں، تیرے نام کو جلال ملے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، آج کرسمس کا دن ہے۔ سارے مسیحی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں آج خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کو مذہبی جذبات کے ساتھ، اپنے ایمان کے عقیدے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب فرشتے نے آ کر پیغام دیا کہ اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آج ہم جو یہ جشن کرتے ہیں، جو سیلیبریشن کر رہے ہیں، یہ سلویشن کی ہے، نجات کی ہے۔ تو اگر آپ ابھی تک نجات یافتہ نہیں ہیں، اگر آج تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو حقیقی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو آج کا دن آپ کی زندگی میں خاص میسج کو لے کر آیا ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زمینی زندگی دے دیں تاکہ آپ مسیح یسوع میں زندگی کو بسر کریں اور آپ اس زمین پر مبارک ٹھہر جائیں۔ پاسٹر جی، میری طرف سے، ہوشنا ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو بھی کرسمس کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ تھینک یو بھائی صاحب، میری طرف سے بھی آپ کو اور ساری ہوشنا ٹی وی کی جو ٹیم ہے ان سب کو کرسمس مبارک ہو۔ تھینک یو جی۔ اور میں چاہتا ہوں چونکہ آج بہت خوبصورت دن ہے، ہم سب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشی کو منا رہے ہیں، تو ضرور آج خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے آپ ناظرین کے ساتھ بانٹیں۔ جی بھائی صاحب، ہم خداوند کے کلام میں سے سنیں گے
मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील और उसका 3रा बाब और उसकी चौथी आयत से हम 6ठी आयत तक खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। सो खुदावंद के कलाम अक़दस में यूँ लिखा है, जैसा यशायाह नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। जी भाई साहब, खालिक़े कायनात जिसने इस दुनिया को बनाया है उसी ने इस दुनिया को बचाया है। और हम खुदा के कलाम में इस बात को सीखते हैं कि जब आदम ने गुनाह किया, यानी खुदा के हुक्म को तोड़ा और वो खुदा उनसे नाराज़ हुआ, तो खुदा ने गरचे उनको सज़ा दी, लेकिन इस सज़ा देते वक्त उसने खुशखबरी भी दी, और वो खुशखबरी उनके बचाए जाने के लिए थी कि औरत की नस्ल से जो आएगा वही इब्लीस के सर को कुचलेगा और वो नजात दहिंदा बनकर आएगा। और बेशक खुदा तो शुरू दिन से इंसान से मोहब्बत करने वाला है और वो आज भी प्यार करता है। और हम खुदावंद के कलाम में इस सच्चाई को भी सीखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा का ये मंसूबा जो रोज़े अव्वल से है, वक्त मुकर्ररा पर खुदा ने उसको जाहिर किया। और खुदा के कलाम में हम इस सच्चाई को भी सीखते हैं कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। और बेशक खुदा इस दुनिया से प्यार करता है और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। और यही खुदा के कलाम का सबसे बड़ा पैगाम है कि वो नेकों बदों दोनों पर अपना सूरज चमकाता है और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो इसी सिलसिले में क्रिसमस जो हम मनाते हैं इसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि खुदा दुनिया पर इस हकीकत को जाहिर करता है कि मैं तुमसे प्यार करने वाला हूँ और मैं तुम्हें जिंदगी देना चाहता हूँ और कसरत की जिंदगी देना चाहता हूँ। बेशक आज दुनिया में क्रिसमस की खुशियों को मनाया जा रहा है और ये खुशखबरी खुदा ने खुद बने इंसान को दी है। और वो चाहता है कि इंसान जो है वो हर तरह के गुनाह से बाहर निकले, तौबा करें और उसकी तरफ आए। और वो चाहता है कि उसके बेटे को वो कबूल करें और बेटे को कबूल करने के वसीले से वो कसरत की जिंदगी को पाएं। पादरी साहब, मैं इस बात को भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि इससे पहले कि वो बेटे को दुनिया में भेजे, हम देखते हैं कि उसके आने से पहले उसने उसकी राह तैयार करने के लिए उसने अपने बंदा को भेजा, यूहन्ना नबी को। और बेशक यूहन्ना नबी जिसे भेजा गया आगे कि वो बेटे की राह को तैयार करे, ताकि वो जो काम दुनिया में करने के लिए आया है उसके लिए वो प्लेटफॉर्म को तैयार करे। और यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह के लिए प्लेटफॉर्म को तैयार किया, यानी जब उसने गुनाहों से तौबा की मुनादी की और लोग जो थे वो उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे और उसको सुनने लगे। और फिर इसी दौरान में जब खुदावंद यीशु मसीह अपीयर होते हैं तो यूहन्ना यीशु मसीह की तरफ ध्यान करके तो ये फरमाता है कि वो देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। और यही काम था यूहन्ना का, जो यीशु की राह तैयार करने आगे भेजा गया। उसने पहले लोगों को जमा किया है, लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ माइल किया है और फिर उनकी तवज्जो को यीशु की तरफ लगाया है कि वो मेरे साथ किसी किस्म की कोई उम्मीद वाबस्ता ना करें। बेशक मसीह यीशु के ज़माने में यूहन्ना की खिदमत के दौरान उस वक्त के मजहबी रहनुमा जो थे उन्होंने लोगों को भेजा कि वो जाएं और जाकर पता करें कि आने वाला तू ही है और क्या तू मसीह है। तो यूहन्ना ने उनको साफ कह दिया कि मैं तो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ हूँ, जैसा यशायाह नबी की किताब में लिखा है। और मेरी खिदमत सिर्फ यही है कि मैं अपने बाद आने वाले की बाबत सबको आगाह कर सकूं
اور پھر یوحنا نے یہ بھی کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے، مجھ سے پہلے ہے، زوراور، اور ہم سب نے اسی کی معمولی میں سے پایا ہے، یعنی فضل پر فضل۔ اور یوحنا یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے بعد آتا ہے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے اور لوگ اس کی طرف دھیان کریں اور اسے دیکھیں۔ اور پھر یوحنا نے یہ بھی کہا کہ میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، چونکہ وہ مجھ سے مقدم ہے، مجھ سے پہلے ہے، اور وہ زوراور ہے، اور میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، وہ تمہیں آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور یہی خداوند کے آنے کا مقصد کہ ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی غلاظت کو وہ جلا دے اس آگ سے جس سے وہ بیپٹائز کرے گا ایمان لانے والوں کو۔ سو میں یہاں آج اس خاص حصے کو جو تلاوت کیا گیا ہے، ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کی بابت یوحنا نے جو بیان کیا، حقیقت میں خدا یسوع مسیح کی یہ خدمت کے تعلق سے تھا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ کیا کرنے آ رہا ہے، اس کی خدمت کیا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کی زمینی خدمت یہ تھی کہ ہر ایک گھاٹی کو بھر دیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلے کو نیچا کیا جائے۔ اور چونکہ مسیح یسوع کے زمانے میں جو انسانی معاشرہ تھا وہ مختلف طرح کی تقسیم کا شکار تھا، اور اونچ نیچ کا جو فرق تھا وہ بڑا عام تھا۔ جو لوگ اپنے تائیں بڑا سمجھتے، دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے، وہ عام لوگوں کو ناچیز جانتے اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن خدا یسوع مسیح ایسی دنیا میں جہاں پر ہر طرف تفریق تھی، ہر طرف نفرت تھی اور اونچ نیچ کا بول بالا تھا، خدا یسوع مسیح دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی خدمت کے وسیلے سے سب کو برابر کیا۔ اور خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران اسی حقیقت کو اپلفٹ کیا کہ دنیا جانے، کیونکہ خدا سب کا خدا ہے اور سب سے پیار کرتا ہے اور اس کے نزدیک سب انسان برابر ہیں۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ کرسمس کا پیغام تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو وہ چرنی میں آئے، وہ کسی بڑی خاص جگہ پر نہیں آئے، ایک عام سی جگہ، عام سی چرنی میں آئے، عام سی چرنی۔ جیسے خوبصورت آپ بتا رہے ہیں پاسٹر جی کہ پوری دنیا کے لیے آئے، تو لکھا بھی ہوا ہے نا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تاکہ زمین پر جہاں جہاں لوگ بستے ہیں، چاہے کسی رنگ و نسل سے ہیں، کسی ممالک سے ہیں، سبوں کے لیے خداوند یسوع مسیح آئے تاکہ ہر کوئی اس پہ ایمان لے کے آئے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ناظرین، آج کرسمس کے خوبصورت موقع پر خوبصورت خدا کے خادم کے وسیلہ سے خوبصورت ہم کلام کو سن رہے ہیں۔ یہاں پہ وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہوشنا ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔